الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی جو کام تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے تو اس سے تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو ناظرین، یہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سے مسائل بیان کیے ہیں وہاں اپنے متعدد انبیاء کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ پہلے سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور دیگر انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بلا شبہ یقیناً تحقیق الیاس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جس طرح تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں میں توحید کا وعدہ کیا، اللہ کے بندوں کو نیکی کا حکم دیا، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وعظ و نصیحت تبلیغ کی اور انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈرایا۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، کہ اے میری قوم والو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں آتا؟ تو تم ڈر جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بنانے والوں میں سے سب سے بہتر کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو لفظ بال ہے، یہ لفظ شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، آقا اور مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں جو بال ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ جو ان کا بڑا بت تھا اس کا نام بال تھا، اور اسی بال نامی بت کو وہ پکارتے تھے، تو اس لیے یہاں اس کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم بال کو تو پکارتے ہو، لیکن جس نے تمہیں بنایا اور بال کو بنایا اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اتدعون بالا، تم پکارتے ہو بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور جو سب سے اچھا بنانے والا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ بتوں کو تم پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو تم چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں بنایا اور وہی سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے اپنے سب سے بڑے بت کا نام بال رکھا ہوا تھا۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ تم بال نامی بت کو پوجتے ہو، حالانکہ اس کو بنانے والا تو اللہ ہے، اس بت کو تم نے خود ہی بنایا ہے، خود ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ کیسی بیوقوفی اور نادانی کی باتیں ہیں، لہذا تم اس کو پکارو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اسی کو تم پکارو۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور بنانے والوں میں سب سے بہتر یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر پیدا کرنے والا فرمایا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء کو جوڑ کر کوئی چیز بنانے پر بھی خلق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلا انسان لوہے وغیرہ سے مشینیں، موٹریں وغیرہ بنا لیتا ہے، مگر ان سب میں وہ اللہ کے بنائے ہوئے مادے کا محتاج ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی اللہ ہی کی خلق ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو۔ اس لیے البتہ ابتدا میں کسی چیز کو پیدا کرنا یا چیزیں جوڑ کر ان میں روح ڈال دینا صرف اللہ اس پاک پروردگار کا کام ہے، اس لیے اسے احسن الخالقین فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین،
اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، یعنی کہ تم اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، اور جس نے سب کچھ بنایا، سب کچھ پیدا کیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ نے بنائی، اسی نے پیدا کی، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ تو الیاس علیہ السلام نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ بال نامی دیوتا جو ہے تم نے خود گڑھا ہے، یہ بے جان بت ہے جس کے خالق تم خود ہو، اس کی حفاظت بھی تم ہی کرتے ہو، پھر اس کی عبادت بھی کرنے لگتے ہو۔ تمہیں تو لازم تھا کہ اس کی عبادت کرتے جس نے تمہیں بنایا، پھر تمہیں صرف بنایا ہی نہیں تمہاری پرورش بھی کرتا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہی خالق و رازق ہے۔ ایسے بہترین خالق کو چھوڑ کر تم اپنے گڑے ہوئے بے جان بت کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو یہ تبلیغ تھی جو حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی۔ ایسی ہی تبلیغ، ایسی ہی وعظ و نصیحت ہر نبی اپنی قوم کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو انبیاء کی بات کو مان لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نہایت ہی بد قسمت ہیں جو انبیاء کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً قیامت کے دن ان سب کو حاضر کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم تک میں نے اپنی توحید پہنچائی، الیاس علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی، پھر تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو قیامت کے دن ان سے یہ سوال جواب جو ہے وہ کیا جائے گا، ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ مخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ یعنی الیاس علیہ السلام کی ساری قوم نے انہیں جھٹلایا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے نہیں جھٹلایا، بلکہ وہ ان پر ایمان لائے، اس لیے وہ عذاب سے محفوظ رہے اور رہیں گے۔ ہر دفعہ ہر قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ انبیاء کی تعلیم کو اپنا لیتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ نبیوں کو مان لیتے ہیں، کچھ نبیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی، یعنی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ بھی ہمارے چھوڑ دیا، پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ تو جب تک یہ دنیا رہے گی حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی ہمیشہ کے لیے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔